اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اکرمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، آج کی یہ نشست میلاد نبی کی جو مخالفت کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے میں ایک 15-20 منٹ کا خطاب کرنے کی ضرورت سمجھا، اور مخصوص کلام الہی کی آیات کے روم میں اس کے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ میں ان سب چیزوں کو، میلاد نبی کی جو مخالفت ہے اس کا جواب، اور ایسے کچھ مسلمان علماء جو عالموں کا لباس پہن کر گستاخی کرتے ہیں شان رسالت میں، تو میں نے سارے کتب جو علماء عرب کے ہیں ان کے حوالے لکھے ہیں اس میں بڑی محنت کے ساتھ۔ 450 برس تک 450 کتابیں جو اکابرین علماء عرب، اردو اور فارسی کی تو متعدد بہت ساری کتابیں ہیں، علماء عرب کی جو کتابیں 450 برس 500 ہجری کے بعد سے قریب 970 برس ہجری، بعثت کے بعد جو ہجری چلی ہے 500 ہجری کے بعد سے 970 برس ہجری تک جو علماء عرب نے کتابوں میں میلاد نبی کے بارے میں لکھا ہے، اس کے فیوز و برکات کے بارے میں لکھا ہے، اس کے ثواب کے بارے میں لکھا ہے، وہ ساری کتابیں میں بطور جواب ایک ہفتہ یہ ساری جو کتابیں میں نے جمع کی ہیں وہ ہفتہ بھر میں نے اس کے پیچھے صرف کیا ہے، اور آیات قرآنی کے ذریعے سے اس کے جوازات کو پیش کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی کوشش اس میں کی ہے۔ جو مخالفت کرتے ہیں میلاد النبی کی کہ اس طرح سے نہیں منایا جائے، اس طرح سے نہیں منایا جائے، تو اس کے اندر سب سے پہلے میں نے ایک آیت قرآنی کو لیا ہے، وہ ہے جو قلب قرآن کے آغاز میں خدا نے جتنا کہ میں نے اس کو سمجھا اور انالائز کیا، ہر مفسر ہر مفکر اپنے اپنے طور پہ اس کو سمجھتا ہے اور اپنی فکر کے اوپر اس کو ماخوذ کرتا ہے۔ تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو میں نے بہت سارے مفسرین نے یاسین کا والقرآن الحکیم کا انک لمن المرسلین کی تفسیر کی ہے۔ میں نے اکابرین عرفاء، مشائخین عظام، سلسلہ عالیہ چشتیہ و قادریہ، چونکہ میں نے سلسلہ قادریہ میں بہت ساری، شاہ ولی اللہ نعمت اللہ الہامی کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات حاصل کی ہیں، بعد میں مجھے اجازت و خلافت سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ملی، تو میں نے عرفاء و مشائخین عظام نے جو تفسیرات کی ہیں ان کو اخذ کیا ہے۔ علماء تو اپنے ظاہری دین کو، ظاہری لٹریچر کو، یعنی جو شریعت کہلاتا ہے، مشائخین عظام عرفاء کرام کے نزدیک یہ معروف سخن ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت، شریعت، طریقت، حقیقت، یہ تین چیزیں بہت عرف عام میں ہیں، اور اصلاً دیکھا جائے تو یہ چیزیں شریعت، ارادت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ 4 چیزیں، شریعت، ارادت، معرفت، حقیقت، یہ 4 چیزیں۔ شریعت بعد اعمال شریعہ، تکمل اعمال شریعہ کے بعد مقام طریق شروع ہوتا ہے، اعمال طریق شروع ہوتے ہیں، مشاغل طریق شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مقام حقیقت میں بندہ عود کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بندے کو معرفت الہی ہوتی ہے۔ تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، عرفاء عظام بیان فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
کا بھی اس میں مفسر بیان تفسیر کی ہے انہوں نے۔ یاسین میں 2 لفظ ہیں، یا سین، یا مخاطبت کو کہتے ہیں، خطاب کو۔ میں کسی کو پکاروں یا خلیل یا رشید یا سعید تو مخاطبت ہے، اگر میں یا نہ کہوں تو اس کا نام لے رہا ہوں، چاہے وہ حاضر ہو یا غائب، تو اس کی حاضری میں یا کہہ سکتا ہوں۔ تو خدا نے محمد عربی کو یا سین کہا۔ سین سے مراد ہے سید و سردار، یعنی وہ کہ جو پرائم پوزیشن پہ ہو خدا کے بعد، سید و سردار۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار، آپ کو اور قرآن حکیم کو ہم نے مرسلین میں بھیجا ہے، مرسلین میں ہم سب مرسلین کے۔ تو اتنا بڑا مرتبہ قلب قرآن میں سورہ یاسین میں دینے کے بعد میں کئی ایک سوالات کے جوابات آج ہیں، میں مختصر طور پہ بیان کروں گا۔ ابھی نماز عشاء کا ٹائم آ جائے گا تو یہ تقریر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بھی سنیں گے، اور یہاں پہ یہ ویڈیو وغیرہ بھی محفوظ ہوگا، ریکارڈنگ، تو ان تمام چیزوں کے جوابات۔ یہ گستاخان رسول ہے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ میلاد نہیں کرنا۔ اور دوسری اہم ترین بات آج کا موضوع یہ ہے کہ محمد ہم جیسے تھے، وہ بشر تھے۔ بہت سارے علماء نہیں ہیں، وہ عالموں کا لباس پہن کر اپنے بیانات میں، اپنے خطابات میں، اپنے کتابوں میں، کتب جو ہوتے ہیں ان کی تالیفات و تصنیفات، جہالت جو ہوتی ہے ان کی اس میں انڈیل دیتے ہیں۔ ان کتابوں میں بھی وہ لوگ محمد ہم جیسے بشر تھے۔ قرآن کے چند آیات کو لے کر اس کا صحیح طور سے تفسیر کو نہیں سمجھتے، اس کی جو تفسیر ہے اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے، تفسیر تو دور کی بات ہے۔ تو قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں خدا نے محمد کو کہیں قرآن میں بشر نہیں لکھا۔ بشر یعنی ہم، مٹی کے آدمی، مٹی کے پتلے۔ ایک شعر غور سے یاد رکھیے، اس کے بعد میں حوالے دیتے ہوئے آیات قرآنی کے اور احادیث مبارکہ کے میں آگے چلتا رہوں گا کہ ایک شاعر لکھا ہے، میرے دادا بہت بڑے شاعر تھے، ان کا تخلص تھا منصف۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو اصطلاحاً بھی نہ تھا سایہ، یعنی جیسا بولتے ہیں کہ ان کے سر پہ تو باپ کا سایہ ہے، ارے ان کے سر پہ تو بڑے بھائی کا سایہ ہے، تو اس طرح بھی محمد مصطفیٰ کو اصطلاحاً بھی نہ تھا سایہ، ابھی تھے بطن مادر میں کہ سر سے اڑ گیا سایہ۔ یعنی آپ اپنی والدہ کے شکم میں موجود تھے کہ والد کی آپ کے وفات و وصال ہو چکا، تو اصطلاح بھی دے نہیں سکتے کہ محمد کو سر پہ سایہ تھا۔ تو آپ جب چلتے تھے تو سایہ نہیں پڑتا تھا آپ کا زمین پر، جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ بہرکیف مٹی کا بشر، ہوا پانی مٹی اور آگ، عناصر اربع سے بنا ہوا آدمی، اور پھر مجسم وجود نور، اس پر بات آج۔ اور میلاد النبی کے بارے میں 450 کتب کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، جس کسی کو چاہیے میں انشاءاللہ اس کو دے سکتا ہوں۔ میں انشاءاللہ کل ہمارے گروپ میں بھی ڈالوں گا اس کو۔ تو اس میں جو ہے بہت بڑے بڑے اکابر مؤلفین ہیں، جیسے کہ میں چند کتابوں کے نام بتاؤں گا جو بڑے مؤلفین ہیں، جو اکابرین ہیں، جو معروف مورخین ہیں، جیسے کہ الدر المنظم فی مولد النبی، نبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 550 ہجری میں انہوں نے پہلی مرتبہ میلاد النبی کے موافقت میں کتاب لکھی، اس کے فیوز و برکات لکھے، اس کو منانا جائز اور اس کو منانا ثواب دارائن بتاتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابو العباس احمد اخلیشی مطابق 550 ہجری جو پہلی کتاب میں نے بتائی اس کے جو مؤلف ہیں۔ دوسرے ہیں بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولد العروس کتاب کا نام، شیخ علامہ ابن جوزی۔ اب ان سے بڑے مورخ
یہ اکابرین میں سے۔ اس کے بعد ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ ابن وحی کلبی، یہ بہت بڑے مورخ ہیں۔ یہ جملہ 450 کتابیں، میں چند کتابیں بیان کروں گا، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں 450 کتابوں کے نام یہاں پہ پڑھوں۔ شیخ حافظ شمس الدین جزری، مطابق 660 ہجری، المورد العذب المعین فی مولد سید الخلق اجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے مؤلف ہیں شیخ ابو بکر جزائری، مطابق 707 ہجری۔ الطالع السعید الجامع الاسماء النجبہ السعید، اس کے مؤلف ہیں شیخ امام کمال الدین الادفوی، یہ 748 ہجری میں لکھے ہیں۔ مناسک الحجر المنتقی من سیر مولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ سعید الدین القازرونی، اس کے مؤلف ہیں، مطابق 758 ہجری۔ دیکھیے یہاں سے 550 سے چلتا ہوا میں آخری کتابوں پہ آ رہا ہوں۔ یہ 450 کتب ہیں جملہ، 450 کتابیں ہیں یہ جملہ، تو آخری کتب میں بیان کر دیتا ہوں، بہت بڑی فہرست ہے۔ اور اس میں چند جو آخری کے ہیں وہ فتح اللہ حسینی صاحب و کفی فی مولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ بہاؤالدین ابو الصفا، مطابق 887 ہجری۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ آخر میں آ جاتا ہوں میں، تحفۃ الاخیار فی مولد المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب۔ اس کے بعد اتمام النعمتہ، اللہ نعمت کو تمام کر رہا ہے، بڑا اچھا نام لکھیں کتاب کا وہ، اتمام الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت باللہ اسلام دینا، اس لیے انہوں نے کتاب کا نام بھی اتمام النعمہ، عالم پر خدا نے نعمت کو مکمل کیا، تمام کر دیا ہے۔ اس کا بمولد سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ابن حجر بیشمی مکی، ابن حجر مکی مورخ، بہت بڑے مورخ ہیں یہ۔ تو کتاب کا ان کی نام ہے مولد النبی۔ تو اسی طرح امام خطیب شربینی، مطابق 977 ہجری، طالب دعا امیر فضیلت علی افیانو، میں نے یہ کتابوں کو جمع کیا ہے۔ بہرحال ابھی یہاں سے آیات کلام پاک سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، عرب وہیں سے کہنے لگے، بعثت نبوی کے بعد میں عرب وہیں سے کہنے لگے کہ وہ بشر ہے، وہ ہم جیسے، ایک آیت کو پکڑ کر۔ ایک آیت یہ ہے کہ سورہ جمعہ 62ویں سورہ کی آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو یہاں تک کی جو آیت ہے، خدا اپنے آپ کو پہچانواتے ہوئے اپنے نبی کو پہچانوا رہا ہے۔ اس بعثت نبوی کو خدا نے بہت خوب سمجھایا اور بتایا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری بوجہ جہالت کہ ہم رسول ہم جیسے بشر ہیں، تو معاذ اللہ ایسا ہے۔ میں اس بات کا خلاصہ اور تفاوت اور تفریقہ حضرت آدم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو فرق ہے اس کو سمجھاؤں گا، کیونکہ بشر آیات قرآنی میں آدم کو کہا گیا، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ، میں، اللہ فرماتا ہے انی میں خالق بشر من طین، میں بشر کو خلق کرنا چاہتا ہوں مٹی سے۔ یہاں پہ بشر کا لفظ آیا ہے، محمد عربی کے بارے میں بشر کا لفظ نہیں آیا۔ انی خالق بشر من طین وَإِذَا سَوَّيْتُ، فرشتوں کو جمع کر کے خدا فرماتا ہے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانا چاہتا ہوں، وَإِذَا سَوَّيْتُ، اور جب میں اسے سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں،
وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ، تم سب سجدے میں گر جاؤ۔ تو ایسا ہی ہوا، لیکن ایک نے منع کیا، تو وہ جو سجدہ ہوا وہ سجدہ آدم کی مٹی یا آدم کی مٹی کے پتلے کو نہیں تھا، وہ سجدہ تھا جو آدم میں روح پھونکی گئی۔ جب میں وَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں اسے سنوار دوں، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا سَاجِدِينَ، تم لوگ سجدے میں گر جاؤ۔ آگے چل کے آیت کا اور ایک مقام پہ آیت بیان کرتی ہے، وَقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ فَسَجِدُوا، سجدہ کرو، وَاسْجُدُوا، اور انہوں نے کیا، إِلَّا لِإِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی کی بات ہو رہی ہے، سجدہ تکریمی کی بات نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو خلیفہ کو جو سجدے کی بات ہو رہی ہے، وہ سجدے کی بات سجدہ تعظیمی کی ہے، سجدہ تکریمی کی نہیں۔ سجدہ تکریمی بنیت کیا جاتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ سجدہ تکریمی بنیت ہے، یہ بغیر نیت خلیفہ کو جو سجدہ کرا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کی منزل۔ تو شیطان نے مخالفت کی اور راندہ درگاہ الہی ہوا۔ اس کے بعد اب تفاوت و فرق بشر میں اور نور میں، آدم میں اور محمد مصطفیٰ میں، وہ یہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی، اور پھر اس نے یہ سب جو ہے کون ہے، یہ تسبیح کرتی ہے زمین و آسمان اللہ کے نام کی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، زمین و آسمان کو ملک قدوس عزیز حکیم کو کے نام کی تسبیح کرتی ہے، اپنا تعارف۔ اس کے بعد هو الذی، اور پھر اس نے جو یہ سب ہے جس کی تسبیح زمین و آسمان کرتے ہیں، هو الذی بعث، مبعوث کیا۔ دیکھیے ہمارے جیسا بشر جو بولتے ہیں اس میں منہم کے لفظ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایڈوانٹیج لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ منہم، ہم میں ہم جیسا۔ اسی آیت کو لیتے ہیں جاہلین، جو عالموں کا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسلمانان عالم کو بدنام کرتے ہیں، جو علماء کو بدنام، علماء حقیقی کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ایمان کو بدنام کرتے ہیں، عقائد کو بدنام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے تھے۔ پڑھیں نا آپ لوگ کتابوں میں، دیکھیں نا آپ لوگ سب کہ محمد ہم جیسے بشر تھے، خدا نے خود قرآن میں کہا۔ تو اسی کی تھوڑی سی تفسیر جو میری سمجھ میں آئی، اس کو میں انشاءاللہ اس کی تشریح، اس کی وضاحت اور آیات قرآنی کا جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی دیر آپ لوگوں کی سماعت کو زحمت۔ تو اس میں هو الذی، اور پھر اس نے جو وہ سب تھا، کون ہے وہ؟ ملک قدوس عزیز حکیم، کیا کہنے اس کی ذات، جس نے انسان کو ہر شے سے سرفراز کیا، حتیٰ کہ اپنی معرفت سے۔ تو بہرحال دوسری طرف آیت کا گوشہ آ رہا ہے، میں اس کو بعد میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ هو الذی، اور پھر اس نے بعث فی الامیین، مبعوث کیا، بھیجا، بعثت فرمائی تم جاہلوں کی طرف، بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک رسول تم ہی میں سے، ایک رسول تم ہی میں سے۔ تو یہ جو ایک رسول تم ہی میں سے ہے، اس ترجمے کا، اس لفظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ناقص العقل جاہل یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ہی میں سے تھے، وہ ہم جیسے تھے۔ توبہ معاذ اللہ، وہ نہ ہم میں سے تھے، نہ ہم جیسے تھے، نہ ان کا سایہ پڑتا تھا، نہ وہ بشر تھے، وہ نور مجسم ہے۔ اس کی انشاءاللہ تصدیق اور دلیل میں آگے آگے پیش کرتا ہوں۔ مبعوث کیا ایک رسول کو، بعث فی الامیین رسولا منہم،
میں نے بھیجا مبعوث کیا ایک رسول کو تم جاہلوں میں، جو تم ہی میں سے ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں جاہل، اور بولتے ہیں کہ رسول ہم جیسے اور ہم میں سے ہرگز نہیں۔ بعث فی الامیین رسولا منہم، آگے دیکھیے، یتلو علیہم آیاتی، جو آیات کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، جو تمہارے ناپاک قلوب کا تزکیہ کرے گا۔ اگر ہم جیسا ہے، بشر ہیں، ہم جاہلوں میں سے ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، جاہل ناقص عالم تو نہیں ہے وہ، یہ کہتے ہیں کہ رسول امی تھے، یعنی رسول جاہل تھے، کتابیں لکھے ہیں وہ لوگ، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ ابھی بہت سارے سوالات، ہمارے عمران مصطفیٰ جو میرے 4 مینار ریڈیو کے اوپر، وہ بیچارے بریلوی مسلک کے، وہ بولے حضرت تھوڑا سا، میں بولا میں ایک ویڈیو بھی لگا دوں گا انشاءاللہ 12 وفات کے دن، 1 آدھے گھنٹے کی تقریر دیکھیے، اس میں کچھ اگر آپ لوگوں کو محصل ملا تو اس سے استفادہ کریے اور سمجھائیے ان لوگوں، یہ جاہل تو سدھرنے والے نہیں، جو ان کو پکڑ کے چل رہے ہیں، جو ان کے حوارین بن رہے ہیں، وہ کم سے کم بچ سکتے ہیں، جو فالوورز جسے بولتے ہیں انگریزی میں۔ یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، تمہارے ناپاک نفوس کو پاک کرے گا، یزکیہم، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں علم و حکمت دے گا کتاب کی، یعلمہم الکتاب، علم دے گا کتاب کا، اور حکمت عملی بتائے گا۔ آیات کی تلاوت کر رہا ہے، ناپاک نفوس کو پاک کر رہا ہے، پھر حکمت عملی و کتاب سکھلا رہا ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے۔ تو یہاں پہ سمجھنے کا، تفسیر کا، ترجمے کا فرق اتنا ہے کہ بعث فی الامیین رسولا، یہ جو ہے تم جو ہو وہ امی ہو، جاہل ہو، اور میں نے جو بھیجا ہے وہ رسول ہے، خدا خود سمجھا رہا ہے یہاں پہ، لیکن وہ تم میں سے ہے، وہ تم میں سے ہے، ہم میں سے ہے، خدا نخواستہ توبہ معاذ اللہ ہم جیسے امی تھے، کئی کتابوں میں دیکھا ہوں رسول امی تھے، رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا، توبہ معاذ اللہ، رسول پڑھا نہیں کرتے تھے، کئی ایک کتابوں میں علماء ہیں ایک مکتب کے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں اور دکھنے میں ظاہر بظاہر وہ عالم ہے، لبادہ عالم کا اوڑے، لباس ان کا عالم کا ہے۔ بعث فی الامیین، تم جاہلوں کی طرف، رسولا منہم، ہم نے ایک رسول کو بھیجا جو آیات قرآنی کی تلاوت کرے گا۔ تو جو آیات قرآنی کی تلاوت کر رہا ہے وہ رسول ہے، جن پر تلاوت ہو رہی ہے وہ جاہلین ہے، امی ہے۔ جو ناپاک نفوس کو پاک کر رہا ہے وہ رسول ہے، اور جن کے نفوس پاک ہو رہے ہیں وہ امی ہے، وہ جاہل ہے۔ یزکی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جنہیں علم کتاب دیا جا رہا ہے وہ جاہل ہے، اور جو دے رہا ہے وہ رسول ہے، عالم نہیں، رسول ہے۔ ان کے اصحاب تبع تابعین عالم ہو چکے ہیں، وہ تو رسول ہے، وہ تو نور مجسم ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے بے شک تم کھلی گمراہی میں تھے۔ کھلی گمراہی یعنی جہالت، گمراہ ہو جانا، جاہل گمراہ ہوتا ہے، عالم کبھی گمراہ نہیں، رسول کبھی بے علم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو مبعوث ہوا وہ رسول ہے، جن پر بعثت ہوئی ہے، جن پر وہ نازل ہوئے ہیں وہ جاہل ہے، جو ناپاک نفوس کا تزکیہ کروا رہے ہیں وہ رسول ہے، جن کا ہو رہا ہے وہ امی ہے، وہ جاہل ہے۔ تو یہاں پر میں نے بہت ساری کتابوں کا، آیات قرآنی کا مجموعہ رکھا ہے، میں مختصر کروں گا اس کو کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جب کفاران قریش، مسلمانان قریش ہوئے تو انہوں نے سوال کیا، کہ سوال کر کے نکلے ہی تھے گھر سے، خدا دیکھ رہا تھا، حضرت جبریل امین پہلے مسلمانان قریش کے آنے سے پہلے آیت رسول کے در پہ جبریل امین کو نازل کیا اور کہا کہ تم سے سوال کرنے آ رہے ہیں روح کی بابت، کہو ان سے کہ روح امر رب سے۔ تو روح امر رب سے ہے، یہ سجدہ آدم کو جو خدا نے کروایا ہے، امر رب کو سجدہ کرایا، امر رب کو سجدہ کرایا، مٹی کے پتلے کو نہیں۔ شیطان مٹی کے پتلے کو دیکھ رہا تھا، اللہ کا حکم روح کی بابت، روح کے ضمن، روح کے بارے میں تھا، اللہ کا امر، اللہ کا حکم،
اسی طرح سے فضلنا بعضکم علی بعض انک لمن المرسلین. اس کے بعد پھر رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے تو بس صرف رحمت للعالمین بنا کر. تو اور پھر دیگر مقام پہ حکم ہوتا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول کہیں بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ میرے پاس سے اس کے پاس وحی نہ آئے. تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے اور کچھ نہیں. تو ان کو ہم جیسا توبہ معاذ اللہ کہنا یا بشر کہنا یہ گناہان عظیمہ میں ہے. یہ گستاخان رسول جو اپنے آپ کو جاہل عالم سمجھتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. کیونکہ محمد عربی کی ذات وہ ذات ہے جو مرکز نگاہ الہی ہے اور جو جوہر اول ہے, جو حسن اول ہے, جو خلقت اول ہے, جو قلم اول ہے, جو لوح اول ہے, جو تختی اول ہے. ان کی ذات ہر ذات سے اعلیٰ و ارفع. وہ ختم رسل ہیں اور وہ گنتی میں آدم سے پہلے آدم ہے, الستو بربکم کے وقت پہ. اور پھر محبوب خدا ہیں. وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, جن کے لیے یہ آیت آئی. ایک مقام پہ اور ایک آیت میں خدا نے کلام کیا ہے کہ ہم نے ان کے دل پہ مہر لگا دی تو وہ پلٹ ہی نہیں سکتے ادھر. اس آیت مبارکہ میں یہ اعلان ہوا کہ وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے سر پہ ایک دیوار رکھ دی, کھینچ دی, اور ان کے سامنے ایک دیوار تان دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑا کر دی تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. کیا دیکھ ہی نہیں سکتے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی نشانی کو تمہارے اپنے نفس میں رکھ چھوڑا ہے, تم اس میں دیکھتے ہی نہیں, تم اس میں تدبر ہی نہیں کرتے, تم اس میں عقل ہی نہیں چلاتے. بہت متعدد آیات اس طرح کی ہیں, میں مختصر سرسری بیان کرتے ہوئے نکل رہا ہوں. تو ہم لوگ جو یہ مناتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں, یہ تو بعثت نبوی جو عالم مادی میں ہوئی ہے, اس عالم میں حضور پرنور کا مولد جو آپ تولد فرمائے ہیں 12 ربیع الاول کے روز یہاں اس عالم مادی میں آئے. ورنہ آپ کی خلقت, خدا نے آدم کی خلقت بتائی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ لوگوں کو تاریخ مولد آدم معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ میلاد آدم منا سکتے ہیں کیا کوئی؟ آدم کی جو تاریخ پیدائش برتھ ڈے کوئی منا سکتا ہے؟ تو خدا نے بتائی ہے اس کو. قرآن میں خدا نے تاریخ پیدائش آدم بتائی ہے. فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اللہ نے, رب نے ملائکہ سے کہا, کیا کہا؟ انی خالق بشر من طین. میں کئی 6-7 آیتیں, میں ایک آیت کو یہاں پہ دہرا رہا ہوں بار بار کہ خدا نے 6-7 آیتیں بتائی ہیں جس میں آدم کو من طین, میں نے مٹی سے آدم کو بنایا, میں نے مٹی سے آدم کو بنایا. کہیں ایک مقام پر بھی ہم نے بڑی کتابیں دیکھی ہیں علماء تاریخ کی. علماء تاریخ نے کچھ نہیں چھوڑا اسلامیات سے, نہ کسی تاریخ کو چھوڑا ہے, نہ کسی کی پیدائش کو چھوڑا ہے, نہ علماء تاریخ نے میں میلاد کے, صحابہ اکرام, اہل بیت رسول, اولیاء خدا, عارفین, کاملین, واصلین, ان کی زندگی کی سوانح حیات اور ان کی تاریخ پیدائش, ان کی تاریخ وصال سب کو لکھا ہے. انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ 12 وفات عالم مادی اس دنیا میں جو کہ فانی ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کل من علیہا فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, یہاں کی ہر چیز فانی ہے. تو خدا نے خلقت آدم کا وقت بتا دیا ہے کہ ایک وقت آیا, خدا نے چاہا, خدا نے کہا
اور قرآن کریم میں بطور آیت بھی وہ جملہ آیا ہے، کنت کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا تو میں نے کائنات خلق کی۔ اس کے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا جملہ کہ اولنا خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، جبکہ کائنات کن فیکون کے درمیان ہو تو ہو جا، اور کن فیکون کو صوفی لوگ بہت استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو۔ اے آر رحمان صاحب کا گانا بھی ہے کن فیکون، جو صوفی کلام بناتے ہیں وہ، اس میں بہت سارا مستعملہ ہے، بہت سارے عارفین نے اس ضمن میں نظم بھی لکھی ہے کہ کن فیکون۔ تو عالم مادی میں آدم کا وقت تو خدا نے قرآن میں بتا دیا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، انی خالق بشر من طین وسویت ونفخت فیہ من روحی، جب میں اسے سنوار دوں، ایسا بنا دوں صنعت کاری کر کے، جب میں اسے سنوار دوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ وَسَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب سجدے میں گر جانا۔ یہ وقت خدا نے بتا دیا ہے کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اس میں ہوا پانی مٹی اور آگ کا جز رکھا ہے، اور یہ بشر ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ایک مقام پر خدا نے کہیں محمد مصطفیٰ کو بشر نہیں کہا، ایک مقام پر بشر نہیں کہا، آدم کو بشر کہہ رہا ہے۔ تو یہ 12 ربیع الاول جو بعثت نبوی عالم مادی میں ہے، وہ اس عالم کی حد تک ہے، ورنہ نور محمدی جب سے تھا، جب اور کب اور تب نہیں تھا، جب تب کب ماضی حال مستقبل کے صیغے نہیں تھے، جب کچھ نہ تھا نور محمد تھا، جب موسم نہ تھا نور محمد تھا، جب کہکشاں نہیں تھی گیلیکسی نور محمد تھا، جب بزم انجم نہ تھی نور محمد تھا، جب چاند اور سورج نہ تھے نور محمد تھا، آدم آب و گل کے درمیان تھے نور محمد تھا، جب کسی نبی کی خلقت نہ ہوئی تھی نور محمد تھا، جب کوئی محدث نہ تھا نور محمد تھا، جب کوئی صحابہ نہ تھے نور محمد تھا، جب کوئی مورخ نہ تھا نور محمد تھا، جب نہ ربیع الاول تھا نہ ربیع الثانی تھا، نہ جمادی الاول تھا نہ جمادی الثانی تھا، نہ رجب تھا نہ شعبان تھا نہ رمضان تھا، کچھ نہ تھا نور محمد تھا، نہ ظلمات تھے، جب ظلمات نہ تھے نور محمد تھا، جب اجالا نہ تھا نور محمد تھا، جب جمادات نہ تھے نور محمد تھا، جب نباتات نہ تھے نور محمد تھا، جب حیوانات نہ تھے نور محمد تھا، جب بحر بے کرا میں روانی نہ تھی، پانی بہتا نہ تھا نور محمد تھا، جب طوفان میں جولانی نہ تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو غرض یہ کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم سے پہلے سب انبیاء سے پہلے، ساری کائنات کے وجود و خلقت کائنات سے پہلے، خدا نے کہیں محمد مصطفیٰ کو قرآن کریم میں بشر نہیں کہا۔ خدا نے محمد مصطفیٰ کو 70 مقامات پہ، میں بتا سکتا ہوں ان علماء کو جو محمد کو ہم جیسا بشر کہتے ہیں، قرآن کریم میں خدا نے 70 مقامات پر نور کہا ہے، مجسم نور کہا ہے خدا نے۔ کئی ایک متعدد مقامات پر خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجسم نور کہا ہے، مجسم نور کہا ہے۔ ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ ہو رہی صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔